صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین جمعۃ المبارک، سورہ اعراف قرآن حکیم کا 7واں سورہ ہے اور اس کی 150 پلس آیت پر سلسلہ گفتگو اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ حسب استطاعت علم اور بفیضان خواجگان ہم مسلسل سورہ اعراف کی ایک آیت مقدسہ کے چند کلمات پر گفتگو کر کے ان لفظوں کا فیضان حاصل کر رہے ہیں، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور رحمتی میری رحمت وسعت گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کل شیء ہر شے کو، اللہ کی رحمت نے ہر شے کو گھیرے میں لیے ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی شے کے بنانے کا ارادہ کرے تو وہ ذات کن کہتی ہے اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کائنات میں جو بھی تخلیق ہوا ما سوائے اللہ کے باقی سب کچھ شے ہے۔ اللہ کے علاوہ اللہ خالق الاشیاء ہے اور باقی ہر کائنات کی ہر چیز کو ہم شے کہہ سکتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز میری رحمت کے ماتحت ہے اور میری رحمت کی تابع دار ہے۔ اب جب ہم لفظ رحمت کا تعاقب کرتے ہیں تو ہمیں سورہ انبیاء میں رہنمائی ملتی ہے، جو کہ 21واں سورہ ہے اور 107 نمبر آیت آپ سب کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مصطفیٰ کو میں اللہ نے عالمین کی طرف اپنی رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور اللہ کی رحمت ہیں۔ تو اب جب ہم اس آیت پر واپس آتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، معنی سمجھ میں آتا ہے کہ ساری کائنات مصطفیٰ کی تابع دار ہے۔ اب ہم تسلسل کے ساتھ اس بات پر پہنچے کہ حضور کی ذات بھی رحمت ہے اور حضور کی ہر بات بھی رحمت ہے۔ یہ سمجھنے کے بعد ہم نے ایک لفظ پر فوکس کیا جسے صلاۃ کہتے ہیں۔ پچھلے جمعے ہم نے دیکھا کہ صلاۃ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ حضور کے وجود مقدس سے ملنے والی نعمت نماز اللہ کی رحمت ہے۔ تو پچھلے جمعے ہم نے اس پر غور کیا کہ اقیم الصلاۃ، اللہ نے
آرڈر کیا کہ نماز کو قائم کرو، یعنی حکم ہوا کہ نماز فرض ہے، مسلمانوں پر نماز فرض ہے، تو اس پر ہم نے غور کیا کہ اللہ نے نماز کو فرض کیوں کیا؟ تو قرآن حکیم کی روشنی میں ہمیں سمجھ آئی کہ نماز اللہ نے کوئی اپنے فائدے کے لیے فرض نہیں کی، انسانوں کی بہتری کے لیے فرض کی ہے، انسانوں کے دکھوں میں کمی کے لیے، انسانوں کی مدد کے لیے، انسانوں کے دکھوں میں کمی کے لیے فصلی لربی کا ونہر، غم میں کمی کے لیے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مصیبت میں مدد کے لیے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائیوں سے بچنے کے لیے، برائیوں سے دور رہنے کے لیے، جی قرآن سے تمسک کرنے کے لیے، قرآن کے پیچھے چلنے کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی نگاہ روشن کرنے کے لیے اللہ نے بندوں پر نماز کو فرض کیا، یہ ہم نے پڑھا۔ اب جب ہم لفظ صلاۃ پر غور کرتے ہیں تو قرآن حکیم میں لفظ صلاۃ کا ایک معنی نہیں بلکہ بہت سے معنی ہیں، اور پھر لغت میں بھی یہ لفظ 3 گردانوں سے چلتا ہے، لغت میں بھی لفظ صلاۃ کا ایک معنی نہیں بلکہ بہت سے معنی ہیں۔ آج کی گفتگو کے لیے میں سورہ توبہ کو کھول رہا ہوں، یہ قرآن حکیم کا نامہ سورہ ہے، اور جس آیت مقدسہ کو میں تلاوت کر رہا ہوں یہ 103 نمبر آیت ہے۔ آپ کی توجہ ہے جی؟ جس کی جتنی توجہ ہے اتنا سبحان اللہ کہا کرے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ من اموالہم صدقاتً، اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ بادشاہ نے فرمایا، خذ من اموالہم صدقاتً، محمد جی آپ اپنے صحابہ کے مالوں میں سے صدقہ اور زکوٰۃ وصول فرمائیے، تطہرہم، آپ اس صدقے اور بسم اللہ زکوٰۃ کے وسیلے سے انہیں پاک کریں، وتزکیہم، اور انہیں صاف کر دیں، وصلی علیہم، اور ان پر صلاۃ پڑھیں، اور ان پر صلاۃ پڑھیں، انا بے شک صلاتک سکن لہم، آپ کی صلاۃ ان کو اطمینان عطا کرے گی، محبوب آپ کی صلاۃ، یہ آپ نے بولنا تھا، محبوب آپ کی صلاۃ صحابہ اور آپ کی امت کے لیے اطمینان، سکون، آپ کی صلاۃ ان کے لیے سکون فراہم کرے گی، واللہ سمیع علیم، اللہ، اور اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ آیت پوری ہو گئی۔ لفظ ہے صلاۃ، کیا لفظ ہے؟ صلاۃ لفظ ہے۔ صلی علیہم، صلی علیہم، انا
صلاتک، محبوب انا صلاتک، بے شک آپ کی صلات. تو یہ لفظ ہے صلات. اب اس کا معنی ہے دعا. اللہ آباد رکھے، عمر دراز کرے آپ کی. اس کا معنی کیا ہے؟ دعا. صلات کا معنی کیا نکلا؟ دعا. تو ہمارا عنوانی گفتگو یہ چل رہا تھا کہ صلات کیوں ضروری ہے. یہ ہمارا کیوں ضروری ہے، یہ ہمارا عنوانی گفتگو تھا کہ صلات کیوں ضروری ہے. اب صلات کا معنی نکلا دعا. آپ چپ رہ گئے. صلات کا معنی کیا نکلا؟ دعا. اب سوال یوں پلٹ گیا کہ دعا کیوں ضروری ہے؟ آپ بول نہیں سکے میرے ساتھ. اب مانا کہ اب سوال کا رخ کہاں پلٹا کہ دعا کیوں ضروری ہے. اب دعا کیوں ضروری ہے؟ اس کے لیے جو میں آیت پڑھ رہا ہوں وہ سورہ بقر سے ہے، قرآن حکیم کا دوسرا سورہ. اور جو آیت مقدسہ میں تلاوت کر رہا ہوں وہ 186 نمبر آیت ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت وائٹ بورڈ پر لکھی جا چکی ہے، آپ توجہ کریں، میں تلاوت شروع کروں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبادی انی فانی قریب. مزہ آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بھی آئے گا اور آپ کی روح آسمان پر پرواز کرے گی. پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بہ لعلہم یرشدون. آیت پوری ہو گئی. ترجمہ کیا ہے؟ عبادی وا اور، اذا جب، وا. بولتے آئیں میرے ساتھ. اور نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اوپر سے دیکھ کر بولے نا. وا اذا وا اور، اذا بولے نہیں سارے. اذا جب آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے، جو جتنا اللہ کا ہے اتنا سبحان اللہ کہے گا. دوبارہ سے وَإِذَا وا اور، اذا جب آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب جی بس یقیناً میں ان کے قریب ہوں، شک نہ کرنا، میں ان کے قریب ہوں. اجیبو جی جواب دیتا. واہ جی واہ. اب صاحب اللہ عمر دراز کرے آپ کو. سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، دعوتا پکار، پکار، دعوتا دعا، پکار، الداعی پکارنے والے. شاباش بیٹا، اللہ عمر دراز کرے آپ کی. الداعی پکارنے والے کی، اذا جب، دعان پکارے. سبحان اللہ کہو یار. اللہ فرماتا ہے عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. محمد جی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں فرما دیجئے بے شک میں ان کے قریب ہوں.
بے شک میں ان کے قریب ہوں اور میں اللہ انہیں جواب دیتا ہوں، انہیں قبول کرتا ہوں، ان کی سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تمہیں چاہیے کہ تم بھی جواب دو میرا، تمہیں چاہیے کہ تم بھی جواب دو میرا، تم بھی میری سنو۔ ہائے ہائے، تمہیں چاہیے کہ تم بھی خدا کی، ذرا اونچی بولو میرے ساتھ، تم بھی خدا کی سنو، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر یقین کرو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ کہا کرو۔ اچھا دیکھیں کیا خوبصورتی ہے کلام خداوندی میں کہ اور جب سوال کریں میرے بندے آپ سے میرے بارے میں، جب سوال کریں، نہیں دیکھیں وَإِنْ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، وَإِنْ، اور اگر سوال کریں، یہ ایسے بھی آ سکتا ہے محبوب، اگر میرے بندے آپ سے سوال کریں، اللہ فرماتا ہے اگر نہیں، جب میرے بندے سوال کریں۔ نہیں دیکھیں ایک لفظ ہے if کا معنی ہوتا ہے اگر، ایک لفظ ہے when، when کا معنی ہوتا ہے جب۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ if میرے بندے سوال کریں، اللہ نے فرمایا نہیں when میرے بندے سوال کریں، اگر نہیں فرمایا، جب فرمایا۔ یہ اگر اور جب میں کیا فرق ہے؟ سفیان صاحب، میں اگر یہ کہوں کہ اگر میں اور آپ لاہور گئے تو ہم داتا صاحب سلام کریں گے، اگر ہم گئے، اگر گئے تو پھر ہو سکتا ہے نہ گئے۔ بھائی اگر میں ممکن ہے کہ نہ گئے، لیکن اگر میں کہوں سفیان صاحب کے جب ہم لاہور جائیں گے تو داتا حضور سلام کریں گے، یعنی یقیناً ہم جائیں گے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں جناب، یعنی یقیناً ہم جائیں گے۔ اگر میرا اللہ فرماتا اگر میرے بندے سوال کریں تو معنی ہوتا ہے ہو سکتا ہے میرے طرف آ جائیں، ہو سکتا ہے نہ آئیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ خدا کی محبت کا تقاضا ہے۔ بندے بندے ہو کر اپنے آپ پہ یقین نہیں کرتے کہ ہم آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، میں اللہ ہو کر بندوں پر یقین کر رہا ہوں کہ یہ میری طرف آئیں گے ہی آئیں گے۔ ہائے ہائے، جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے۔ محبوب یہ جتنا مرضی بھولے رہیں، ایک نہ ایک دن آئیں گے ہی آئیں گے۔ اچھا اب سمجھ آئیے یہ اذا میں جب کیوں آیا ہے، اگر کیوں نہیں آیا؟ یہ محبت الہی ہے، اللہ کا پیار ہے، اللہ کا پیار ہے بندوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے بندوں کو پیار ہو تو پیار میں اگر مگر نہیں چلتا۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، بندوں کو پیار ہو تو پیار میں اگر مگر نہیں چلتا، تو میں خدا ہو کہ اپنے پیار میں اگر مگر کیسے لے آؤں؟ محبوب جب میرے بندے تیری بارگاہ میں آئیں اور تجھ سے پوچھیں کس کے بارے میں؟ میرے بارے میں۔ عبادی میرے بندے، محبوب تجھ سے سوال کریں میرے بندے، محبوب تجھ سے سوال کریں میرے بندے، سوالی تیرے ہو جائیں میرے ہو گئے۔ نہیں مزہ آیا؟ میں پھر کہنا چاہتا ہوں محبوب جو تیرے دروازے پر جھولی پھیلا کر سوال کریں وہی میرے ہیں۔ محمد جو تیرا سوالی ہو جائے وہ میرا ہو گیا ہے۔
اچھا سوال کرنے کے لیے یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ نبی دے سکتا ہے. اوئے ہوئے اب بھی نہیں میں آپ کو سمجھا سکا. اللہ فرمایا محمد جو دل میں یہ سوچے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، وہ میرا کچھ نہیں لگتا. جو تیری دربار پر آ کے سوالی ہو جائے میرا بھی وہی ہے. جو مصطفیٰ کا سوالی ہو جائے، جو حضور کے اختیارات رسول پر ایمان رکھے وہی میرا ہے. جو اختیارات رسول پر ایمان رکھے وہی میرا ہے. مصطفیٰ جب آپ سے پوچھیں میرے بندے محمد انی میرے بارے میں، مصطفیٰ میرے بارے میں آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، مصطفیٰ میرے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ کے پاس آئیں. مصطفیٰ میری پہچان چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آئیں. مصطفیٰ میری معرفت چاہتے ہیں تو آپ کے در پر آ جائیں. مصطفیٰ میں نے اعلان کر دیا زمانے والوں، جو جتنا مصطفیٰ کے قریب ہوا اتنا خدا کے قریب ہو گیا ہے. جو جتنا مصطفیٰ کے قریب ہوا اتنا خدا کے قریب ہو گیا ہے. محمد جی جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، اچھا تو یا اللہ پھر فرمایا فَإِنِّي قریب کیا معنی ہے؟ یہ بے شک کیوں آیا اچانک؟ یہ درمیانے کلام میں بے شک کیوں آیا ہے؟ بے شک میں ان کے قریب. بھئی بے شک کیوں؟ بھئی درمیان میں کیوں آیا شک نہ کرو؟ حالانکہ اکثر آیتوں میں لفظ شک نہ کرو انا شروع میں آتا ہے. انا آتینا، ٹھنڈا بولے ہو یار. انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون. لیکن یہاں لفظ انا درمیان میں آ رہا ہے. شک نہ کرنا میں قریب ہوں، شک نہ کرنا میں قریب ہوں، شک نہ کرنا. اچھا ادار کریں، یہ صرف 5 منٹ کے لیے ادار کریں کہ درمیان میں انا کیوں آیا ہے. آگے چلتے ہیں. اجیبو میں ضرور فوراً جواب دیتا ہوں، ضرور فوراً جواب دیتا ہوں. سارے بولو میں فوراً ضرور جواب دیتا ہوں. کس کا؟ دعوتا کا کیا معنی ہے؟ پکارنے والا. یہ جو پکارنے والا ہے یہ دعوتا، اٹینشن پلیز اٹینشن. آپ دعوتا کو سمجھیں گے تو آپ کو انی میں انا کی سمجھ آئے گی، شک نہ کرو کی سمجھ آئے گی. دعوتا کا معنی ہوتا ہے جس نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ پکارا، پتہ چلا نمازی نہیں، پتہ چلا ہر جمعہ نہیں پڑھتا، پتہ چلا روزے دار نہیں، پتہ چلا حاجی بھی نہیں، پتہ چلا اذان پہ غور بھی نہیں کرتا، پتہ چلا دین کے ساتھ جڑا ہوا نہیں، گناہگار ہے، نکمہ ہے، بالکل گناہگار ہے. اچھا پکارا بھی اس نے اسپیشل نہیں، تکلیف آئی ہے اسے، بے وس ہوا ہے، بے وش ہو کر اس کے منہ سے نکلا اللہ. اب اللہ نے فرمایا شک نہ کریں، تو جہو جی آئی ہے نا، تیرے پکارن اچ دیر لگی ہے، میں تے فوراً نہیں. اللہ شک نہ
کرو کیوں درمیان چایا؟ مالک نے فرمایا چونکہ بندہ ہوئے جیڑا گناہگار ہے، جیڑا نمازی نہیں، جیڑا روزہ نہیں رکھدا، جیڑا دین نال تعلق زیادہ نہیں رکھدا، جیڑا بالکل سیاکار ہے، بالکل نالائق نکمہ ہے، بالکل گناہگار ہے، اور انہوں او دے اعمال دی وجہ تو ماں پیو بھی چھڑ گئے نے، پین پرا بھی چھڑ گئے نے، رشتہ دار بھی چھڑ گئے نے، پنڈ والے بھی چھڑ گئے نے، برادری والے بھی انہوں چھڑ گئے نے، میں درمیان وچ فرمایا شک نہ کریں تاکہ انہوں سمجھ آ جائے، او دے دل وچ اے نہ آوے میری انہیں کتھے سننی ہے، میری تے بندے نہیں سندے۔ اللہ فرماندا ہے شک نہ کریں، تو ہی بھلیا پھردا سیں میں۔ اچھا، لفظ قریب جو ہے، لفظ قریب میں دوام ہوتا ہے، دوام، دوام سمجھتے ہیں؟ دوام کیا ہوتا ہے؟ ہمیشگی، اللہ عمر دراز کرے، ہمیشگی، مطلب لفظ ہے حکیم، حکیم کل بھی حکیم تھا آج بھی حکیم ہے، عظیم، عظیم کل بھی عظیم تھا آج بھی عظیم ہے، علیم، علیم کل بھی علیم تھا آج بھی علیم ہے، رحیم، رحیم کل بھی رحیم تھا آج بھی رحیم ہے۔ لفظ آ گیا قریب، اللہ فرمایا شک نہ کریں، تو ہی بھلیا رہا ہے میں کل بھی نیڑے سا آج بھی نیڑے۔ اچھا یا اللہ کون ہے اے بندہ؟ فرمایا ادائی، کون ہے؟ پکارنے والا۔ کون ہے؟ پکارنے والا۔ اچھا، پکارنے والے کا معنی ہوگا داعی، لفظ ہوگا داعی، یہ ہے ادائی، ادائی خاص۔ اوہو، رک جائیے گا، رک جائیے گا، رک جائیے گا ذرا، بڑا مزہ آیا۔ یعنی الف لام اگر کسی شے پہ آتا ہے عربی میں تو نکرہ کو معرفہ کرتا ہے، شاباش بیٹا، نکرہ کو معرفہ کرتا ہے، عام کو خاص کرتا ہے۔ چلو جی، اتنا مجمع تشریف فرما ہے، ہر جمعے ملتے ہیں، میں کس کس کو جانتا ہوں؟ رک جائیں، حاجی لیاس صاحب ہیں، صدر مسجد ہے، میں انہیں جانتا ہوں، سفیان صاحب محبت کرتے ہیں، انہیں جانتا ہوں، ہمارے ٹرانسلیٹر ہیں، بزرگ ہیں، بابا فقیر حسین صاحب، انہیں جانتا ہوں، بڑی مشکل نام آیا حفر ریاض صاحب کا، ہماری امام ہیں مسجد کے، انہیں جانتا ہوں۔ بس اتنا ہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں نا؟ آپ سب میرے سردار ہیں، آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں، پر جانتا تو نہیں نا؟ خاص تو 4-5 نکلے نا؟ اللہ بادشاہ فرماتا ہے ادائی، ساری زندگی کا گناہگار ہو، کبھی نہ پلٹا ہو، اپنی ضرورت کے لیے بھی پلٹ کر میری جستجو میں آ جائے، میرے لیے خاص ہے۔ میں پھر کہہ لوں ایک دفعہ، گناہگار ہے، کبھی نہیں پلٹا، آج اپنی تکلیف میں پلٹ آیا، میرے لیے خاص ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے لیے۔ اچھا یا اللہ تجھے تو سکھ بھی پکار رہا ہے، وہ بھی خاص ہو گیا، تجھے تو ہندو پکار گیا ہے، وہ بھی خاص ہو گیا، تجھے تو سارے انگریز پکار گئے مشکل میں، وہ خاص ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے دوبارہ پڑھ، یہ ادائی میں خاص ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اور اس نے صرف مجھے نہیں پکارا، وہ محمد کے دربار پر آ کے مجھے پکار رہا ہے۔ یہ خاص میں نے اسے اپنے پکارنے کی وجہ سے نہیں کیا، محبوب کے دروازے پہ آ جائے، گناہگار بھی ہے، میرے لیے خاص ہو گیا۔ اللہ کے لیے خاص ہے۔ پتہ چلا کائنات میں
جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی وہ اللہ کا خاص ہو گیا ہے۔ پروردگار کب پکارے؟ فرمائے اذا دعان، اذا دعان۔ اللہ عمر دراز کرے، ہو میرا بچہ، تیری خیر ہو، تیری جوانی میں برکت ہو۔ اذا دعان، اوے سنو کاموں کی والو، بڑے لوگوں کے ٹائم ٹیبل اور رول ریزولیشن سخت ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی اچھے ڈاکٹر سے ملنا ہے تو اپوائنٹمنٹ لیں، پہلے ٹائم لیں اس سے، پھر اچھے کپڑے بھی پہن کے جائیں، پھر فیس بھی لے کے جائیں، پھر پروٹوکول کے ساتھ اس کے پاس بیٹھیں۔ آپ نے اگر اس سے بھی زیادہ کسی اچھے پروفیسر سے ملنا ہے تو اسے 15-20 دن کے پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ میں نے وہ پروفیسر دیکھے ہیں کہ 5-5 ہزار فیس ہے اور مہینہ ان سے پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی ایس ایس پی سے ملنا ہے تو اس سے پہلے ٹائم لیں۔ آپ کاموں کی کہ تھانے دار کو نہیں مل سکتے دن کے 8 بجے، وہ آپ کو کہے گا شام کو 4 بجے ملوں گا، اور اگر مل جائے تو جتنا بڑا بندہ ہو اس کے اتنے نخرے ہوتے ہیں، اتنا اس کے پاس پروٹوکول ہوتا ہے، اس کے اتنے رول اور ریزولیشن ہوتے ہیں۔ اس کے سامنے آپ نے لیٹ نہیں جانا بات کرتے ہوئے، آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے اس کے سامنے، ایکٹیو ہو کے آپ نے بیٹھنا ہے، آپ نے ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے، آپ نے توجہ سے اس کے ساتھ بات کرنی ہے، آپ نے اس سے ٹائم لے کر جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا دعان، محمد جو تیرے سوالی ہوں اور میری جستجو کے لیے آ جائیں، نہ وقت کی قید ہے، نہ پروٹوکول کی قید ہے، نہ انداز کی قید ہے، نہ کپڑوں کی قید ہے، نہ اماری کی قید ہے، نہ غربت کی قید ہے، کچھ قید نہیں۔ وہ جیسے بھی آئیں، جہاں بھی آئیں، جب بھی آئیں، میری رحمت ان کے لیے حاضر ہے۔ میرا حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں فرمائیے بے شک میں ان کے قریب ہوں، اور میں جواب دیتا ہوں فوراً، ضرور۔ زندگی میں ایک دفعہ اپنی ضرورت کے لیے بھی پکارنے والے کی وہ جب بھی پکار لے۔ کوئی ہے بندہ جڑا آکھے مینوں اللہ نال او دے نالوں چوکھا پیار ہے؟ یہ دا مطلب ہے اللہ نو بندے نالوں چوکھا پیار ہے، اللہ نو بندے نالوں چوکھا پیار ہے۔ اب آپ کی توجہ ہے، آگے پڑھا جائے۔ یہاں ہے اجیبو، یہاں ہے فل یستجیبو۔ فل یستجیبو کا معنی کیا ہے؟ فل یستجیبو کا معنی کیا ہے؟ یہ ہے جی، فل یستجیبو، تمہیں چاہیے کہ تم بھی میرا جواب دو، تمہیں چاہیے تم بھی میری مانو، تمہیں چاہیے تم بھی میری، تم بھی تو سنو، تمہیں بھی تو چاہیے۔ اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تمہیں سن کر بھی نہیں سمجھ آئی، میں تو فوراً ضرور سنوں گا، تم کوشش تو کرو۔ تم کیا کرو؟ کوشش کرو۔ کچھ ہی بولو، نہیں ضرورت۔ تم کیا کرو؟ کوشش کرو۔ تم کوشش تو کرو۔ کوئی میں تا ضرور سنا گا، جلدی سنا گا، تسی کوشش تے کرو۔ اچھا پھر وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شاباش، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اب ذرا ترجمہ صوفیانہ انداز میں کر لیں، میرے تھے یقین تے کرو۔ سبحان اللہ، ہاں میرے تھے یقین تے کرو، یقین تے کرو، کوشش تے کرو۔ آگے آپ سنیں گے آپ کی روح تڑپ جائے گی۔
میں پڑھوں آگے؟ تم کوشش تو کرو، مجھ پر یقین تو کرو، میرے لیے میں خوش ہو جاؤں گا، میری خوشنودی مل جائے؟ نہیں، لعلہم یرشدون، اور اگر تم کوشش اور یقین کرو گے اس میں ہدایت تمہیں ملے گی، فائدہ پھر تمہارا ہی ہوگا، فائدہ پھر تمہارا ہی ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ آئیے کہ صلاۃ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ صلاۃ دعا ہے، دعا اس لیے ضروری ہے کہ وہ تو کبھی نہ سننے والے کی سنتا ہے، وہ کبھی بھی نہ سننے والے کی سنتا ہے۔ اچھا، ایک آیت میرے سامنے آ رہی ہے سورہ ابراہیم سے، 14 نمبر سورہ ہے، اور بس گفتگو آج کی ختم ہو گئی، اتنا ہی کافی ہے، کافی تکلیف دی میں نے آپ کو۔ 14 نمبر سورہ ہے، اور جو آیت مجھے سامنے اچھا اس کے بڑے باریک ہیں، مجھے شاید نظر نہیں آ رہا، یہاں پہ 34 نمبر آیت ہوگی، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ۔ اس کا ذرا ترجمہ کر دیں جی جو ہوا ہے۔ اور جب آپ سے پوچھیں جی افسر میرے بارے میں، اونچی طرح جی، اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، بے شک میں پکارنے والے ہوں، جب پکارے۔ اچھا جی، یہ اگلے جمعے کے لیے یہ آیت ہے، اس پہ بات اگلے جمعے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ فرماتا ہے اور اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی چیزیں عطا کی۔ ملیاں جو منگیا جائے ہیں جی، اچھا مینو نہیں جی پھر ملیاں جی جی نہیں، وہ جو منگنے آؤں وہ تو نہیں ملتا جی، وہ پھر اگلے جمعے بتا لیں۔ نہیں، یا تو یہ الفاظ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ مجھے معاف کرے، یا تو یہ الفاظ غلط ہیں، نہیں تو یا ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ 41واں سورہ اور 31 نمبر آیت اگر سامنے آ جائے تو بات میں ذرا آسانی پیدا ہو جائے گی۔ 41واں سورہ ہے اور 31ویں آیت ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ سبحان اللہ۔ ایک تو پڑھ دیجیے۔ اور تمہارے لیے اس جنت میں موجود ہے جو تمہارے دل چاہیں، اور تمہارے لیے اس میں موجود ہے جو تم مانگو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تسی سنے ہیں حافظ ریاض صاحب دا ترجمہ؟ وہ فرماندے نے اللہ اس آیت وچ فرمایا ہے بندہ جیڑی شے منگے اوہی مل جائے، ایتھے نہیں ہوندا جنت وچ ہوندا۔ بندہ جیڑی شے منگے انہوں او ملے، جو او منگے وہ کتھے ہوندا ہے؟ ایتھے نہیں ہوندا۔ جے نہیں ہوندا تو پھر اے پیچھے کی فرمائے جو تسی منگو میں دینا۔ سبحان اللہ، ٹھنڈا بولے ہو جی۔ سبحان اللہ۔ پھر پیچھے کی فرمائے جو تسی منگو او میں دینا، وہ فرماندہ ہے ہن اگلے جمعے آ جائے جی۔ سبحان اللہ۔ اس گل دی بنڈ جناب اگلے جمعے کریں گے۔ ایتھے آندا ہے کہ وہ صرف جنتی نوں ملدا ہے جو منگے، تے پیچھے فرماندہ ہے ایتھے بھی جو منگو میں دے چھڑنا۔ اس بات کو ہم اگلے جمعے سمجھیں گے۔ ہمارا موضوع گفتگو یہ چل رہا ہے کہ صلاۃ کیوں ضروری ہے۔ ہم نے آج لفظ صلاۃ کا ایک معنی دعا کیا ہے۔ کیا معنی کیا ہے؟ دعا۔ ہم نے پڑھا کہ قرآن بتا رہا ہے کہ مومن کے لیے دعا کیوں ضروری ہے۔